يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم شک میں ہو مما اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا بسورۃ من مثلی پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی وادعوا شہداءکم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز تم نہ کر سکو گے فاتقوا النار تو پس بچو ڈرو آگ سے التی وقودها جس کا ایندھن الناس لوگ ہوں گے والحجارہ پتھر ہوں گے اعدت للکافرین یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے حوالے سے ایک چیلنج دیا ہے ساری انسانیت کو، بالخصوص اہل مکہ کو جو اس پر اعتراض کرتے تھے۔ آپ نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ پڑھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، لیکن چونکہ کافروں کے ذہن میں بعض اوقات کچھ شبے آتے تھے، اور وہ شبے یہ تھے کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام خود بنا کے لاتے ہیں، اپنے سے بناتے ہیں، خود لکھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اندر پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امی کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک کافر ہو تمہیں قرآن مجید کے اندر شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اگر تمہیں قرآن مجید کے متعلق جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر شک ہے تو اس کی آسان بات ہے، تم اہل عرب ہو اور پھر عربی دان ہو، قرآن بھی عربی میں ہے، تو پھر ایک کام کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ چیلنج آپ کو قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف طریقے سے ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صورت کا ذکر کیا ہے کہ ایک صورت لے کے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس قرآن مجید کی مثل ایک صورت لے کے آؤ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اب صورت کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 3 آیتیں، اس کا مقدار کم از کم 3 آیتیں ہیں، اور یہ 3 آیتیں جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ 3 آیتیں بنا کے لے کے آئیں، لیکن ان سے ہو نہیں سکے گا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ کل آنے والی باتوں کو، کل آنے والی چیزوں کو، سب کچھ کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، پھر تم یہ کر نہیں سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور پھر یہ نہیں، آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ اکیلے تم نہیں، تم جن کو تم معبود گردانتے ہو، جنہیں تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو بھی ساتھ لے کے آؤ تو پھر بھی تم یہ کر نہیں سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر بچو، ڈرو اس آگ سے۔ تم اگر اعتراضات کرتے ہو تو اس اعتراضات کے بدلے میں تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ سے بچو۔ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج دیا ہے، تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ عرب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ چونکہ عربی دان تھے، اور 10 سال سے، یعنی جو بچہ 10 سال کی عمر کا ہوتا تو اگر وہ شاعر نہ ہوتا تو لوگ اس کو برا مانتے تھے۔ تو یہ چونکہ عربی زبان کے لوگ تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب ان کی کوئی اچھی شعر و شاعری ہوتی تو وہ اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیتے تھے۔ تو اگر کوئی اس سے بہتر شعر بناتا تو وہ شعر ہٹ جاتا اور دوسرا لگ جاتا۔ تو یہ ایک ان کا نظام تھا۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک آیت سورت جب اتری، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کر دی۔ اب اس سورت کو دیکھ کر اس وقت کے شاعروں نے بڑا زور لگایا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لایا جا سکے تاکہ یہ کلام اتر جائے اور ہمارا والا کلام لگ جائے۔ بڑی کوششوں کے بعد جب ان کی سمجھ میں بات نہ آئی تو اس وقت جو سب سے بڑا شاعر تھا، جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال شعراء کے اندر ایک نام ہے ان کا، تو اسی طرح اس زمانے میں جو سب سے بڑا شاعر تھا اس کا نام تھا امرؤ القیس۔ تو اب یہ آئے امرؤ القیس کے پاس اور اس کو وہ صورت دکھائی کہ آپ یہ صورت، یعنی یہ جو الفاظ ہیں اس کے مقابلے میں کوئی کلام لے کے آؤ۔ تو اس نے بڑی کوشش کی اس بات کے اوپر، نہ بن سکی بات، تو 3 دن بعد یہی صورت لا کر اس نے دوبارہ خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دی، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ قیامت تک اس کے زبر زیر پیش میں ایک ذرہ برابر کوئی رد و بدل، تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1450-1500 سال ہو گئے، قرآن مجید جیسے اترا تھا اب بھی الحمدللہ ویسے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ حفاظ کرام، جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں کے اندر یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ الہ العالمین ہمیں اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ اگر ہم ذریعہ بن گئے، وہ تو ویسے بھی محفوظ ہے، لیکن کسی جگہ پہ ہماری زندگی، ہمارا خون، ہمارا جسم و جان، ہمارا وقت، ہماری دولت اگر اس کے کام آ جائے تو یہ زہے قسمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔
تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔